پاک کلام خدا نے اپنے بندے مقدس حزقیل کی معرفت اپنے لوگوں تک پہنچایا، انہی میں سے ایک بات آج ہم سیکھیں گے، اور پھر یہ سیکھیں گے کہ اس میں سے ہمارا خدا آج ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا۔ ایک ہندی زبان کی مثل ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتی ہے، اور مثل یہ ہے، جیسی مائی ویسی جائی، جیسی مائی ویسی جائی۔ کو مطلب جانتا ہے اس کا؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے جی؟ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں۔ محاوروں کا ترجمہ عام طور پر وہ نہیں ہوتا، جب آپ پروورب کی بات کرتے ہیں یا ایڈیمز بھی کچھ بچے جانتے ہو گے اس کے حوالے سے بھی، کئی بار ان کے الفاظ بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے، لائک مدر لائک ڈاٹر، جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسی مائی ویسی جائی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر آج ہم مقدس حزقیل کی کتاب میں سے، اس کے صحیفے میں سے اور اس کلام میں سے جو خدا نے اپنے بندے کی معرفت خدا نے لوگوں تک پہنچایا، اسی بات کو بنیاد بنا کر آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی بات اس کتاب میں لکھی بھی گئی ہے۔ ذرا ایک حوالہ نکالیے اور حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 16واں باب، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 16واں باب ہے یہ اس کتاب کا سب سے طویل باب ہے، سب سے لمبا باب ہے، اس کی آیات سب سے زیادہ ہیں، اور انہی میں سے ایک آیت کی تلاوت آج ہم کریں گے، اور یہ آیت ہے حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 16واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ آپ میں سے کوئی بھی تلاوت کر سکتا ہے جی؟ حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 16واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ ایک سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا اپنے بندے مقدس حزقیل سے مخاطب وہ اپنے بندے مقدس حزقیل سے ہے، لیکن دراصل یہ جو بات ہے یہ حزقیل کے متعلق نہیں، یہ بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ حزقیل کے حوالے سے نہیں بلکہ قوم کے حوالے سے۔ اور چونکہ خدا اپنے بندے کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا یہ پیغام، میرا یہ الہام میرے لوگ تک پہنچا دے، چونکہ یہ تیری ذمہ داری۔ اور اگر آپ اس کے ابتدائی ابواب پڑھیں گے، آپ جب اس کی بلاہٹ کے حوالے سے جب آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا نے جب اسے بلایا تو اس کے سامنے ایک بات رکھی کہ حزقیل تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اسرائیلیوں پر ان کے گناہ کو ظاہر کر دے، ان کو بتا کہ یہ بت پرست قوم ہے، ان کو بتا کہ یہ گردن کش ہیں، ان کو یہ بتا کہ ان کی زندگی میں بدکاری پائی جاتی ہے، ان کو بتا کہ ان کی زندگی میں حرام کاری پائی جاتی ہے، ان کو بتا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو بتا کہ یہ نافرمان ہیں، ان کو بتا کہ یہ دغاباز قوم ہے، ان کو بتا کہ یہ مجھ سے دور ہو چکے ہیں، ان پر ان کے گناہ کو ظاہر کر دے۔ اور جب تو ان پر ظاہر کرے گا تیری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ہاں اگر یہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے ان کو سزا ملے گی۔ ممکن ہے کہ پیغام سن کر، الہام سن کر لوگوں کی زندگی میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے خدا کا گناہ کیا اور وہ خاکسار بن جائیں اور بچ جائیں، لیکن اگر تو ان کو طاقتور سمجھ کر، اگر تو ان کو اثر و رسوخ والے سمجھ کر میرا یہ پیغام ان تک نہیں پہنچائے گا تو یہ تو اپنے گناہ میں مریں گے، کیونکہ یہ گناہ گار ہیں، گردن کش ہیں، باغی، لیکن اس کی سزا میں تجھے بھی دوں گا۔ اور انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے
خدا نے جہاں پر بہت سی اور باتیں کی، وہیں پر خدا نے اس مثل کو بنیاد بنایا کہ جو میرے لوگ ہیں، جو میری قوم ہے، جو میرے چنیدہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ یہ میرے لوگ، یہ میری قوم اور یہ شاہی کہنوں کا فرقہ، اسرائیل میرا چنودہ، میں نے اسے چنا، یہ میرے گواہ، اسرائیل میرا بچہ بلکہ میرا پہلا اٹھا، میں ان سے پیار کرتا، یہ میری قوم ہے۔ اور انہی کے بارے میں خدا نے ایک بات یہاں پر یہ کہہ دی کہ ان کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے، ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جیسی ماں ویسی۔ اگر دیکھا جائے تو خدا نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے محبت رکھتا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے رکھتی ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ویسے ہی میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ اور خدا نے اپنے اعمال سے، خدا نے حالات سے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی اپنے لوگوں سے پیار کرتا۔ جب یہ مصر میں سے نکلے ہیں، نکالتے وقت، پھر راستے میں، پھر ملک میں آباد کرتے وقت، خدا نے کیسے کیسے یہ ثبوت دیا کہ میں واقعی تم سے محبت رکھتا ہوں، میں واقعی تم سے پیار کرتا ہوں، میں واقعی تمہارا پالنہار۔ لیکن اب خدا ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان پر اس بات کو ظاہر کر دے کہ یہ مثل تمہارے بارے میں کہی جائے گی کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اگر دیکھا جائے، پیدا ان کو خدا نے کیا، خدا ان کے بارے میں یہ کہتا بھی رہا ہے، لیکن اب خدا کیوں اس بات کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تو ان تک اس بات کو لے کر جا، ان کو یہ بتا کہ جو کام ہے تمہارے، جو تمہاری کارستانیاں، جو تمہارے گناہ ہیں، اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، تمہارے چلنے پھرنے کی وجہ سے اگر یہ کہا بھی جاتا کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، تو ہوتا یہ کہ جس طرح ان کو پیدا کرنے والا ان کا خدا ہے، یہ تو واقعی اپنے خدا کے لوگ ہیں۔ لیکن جو بات یہاں پر کی گئی، اگر آپ اسی بات میں آگے بڑھتے ہیں، تو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گھن کھاتی۔ اور اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، اور تو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھی۔ تیری ماں ہتی اور تیرا باپ، تیری ماں ہتی اور تیرا باپ اموری۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا باپ بھی اور ان کی ماں بھی قادر مطلق خدا، زندہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا، وہ خدا جو ان کے ساتھ رہا، وہ خدا جو ان کی محافظت، نگہبانی اور پروردگاری کرتا رہا، وہ خدا خدا نے انہیں اپنے گواہ ہونے کے لیے چنا۔ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تمہارا جو باپ ہے وہ اموری ہے، تمہاری ماں ہتی ہے۔ باپ کی قوم بھی وہ جو خدا کو جانتی نہیں، یہ دونوں قومیں خدا سے باغی، یہ دونوں قومیں قادر مطلق خدا کی ذات سے انکاری، یہ دونوں قومیں خدا کو جانتی بھی نہیں، یہ دونوں قومیں بت پرست قومیں، یہ دونوں قومیں خدا سے دور زندگی گزارنے والی ہیں، یہ دونوں قومیں مختلف معبودوں کی پوجا کرنے والی، کسی کا بال دیوتا ہے، کسی کا ملکوم ہے، کسی کا مولک ہے، کسی کا کوئی اور ہے، کسی کا کوئی اور ہے، لیکن وہ خدا سے دور۔ اب خدا اسرائیلیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ کیا ہے، تیرا باپ کا کون ہے اور ماں کون ہے، غیر قوم ہے دونوں۔ حالانکہ دیکھا جائے جو ان کا نام ہے بنی
اسرائیل نام کیا ہے جی؟ نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب اسرائیل کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قوم کے لیے کہ یہ بنی اسرائیل ہے جی، عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ لفظ اسرائیل کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ دو نام عہد عتیق میں بڑے قابل غور ہیں، ایک وہ جن کے ساتھ یاہ لگا ہوا اور ایک وہ جن کے ساتھ ایل ہے۔ یا یہوہ سے اور ایل کس سے؟ الوہیم سے۔ اور اسرائیل کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ ایل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایل کے ساتھ، قادر مطلق خدا کے ساتھ، الوہیم خدا کے ساتھ، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک خدا۔ اور یہاں پر خدا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ بھی کوئی اور ہے، تمہاری ماں بھی کوئی اور ہے۔ ہیں وہ اسرائیلی لیکن باپ بھی بدل چکا ہے اور ماں بھی بدل چکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو ان کے کام تھے، خدا بار بار جب آپ خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب آپ احبار کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب آپ گنتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب آپ استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بار بار خدا ان سے یہ کہتا رہا کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے جن کو تم دیکھتے رہے کہ مصری کرتے۔ اس کے علاوہ ہتی، اموری، یبوسی، کنانی، موابی، امونی، جتنے بھی اقوام ہیں، کوئی کام تم نے ان جیسا نہیں کرنا، کیونکہ دراصل جو آپ کا کام ہے یہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ یہی آپ کی جو رسم و رواج آپ کے ہیں یہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے تہذیب و تمدن سے، آپ اپنی رسومات سے، آپ اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اور خدا نے کہا تھا کہ تم نے وہی کام کرنے ہیں جو میں تم سے کہتا، تاکہ تمہاری ایک الگ سے پہچان ہو کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں۔ خدا نے احکامات کیوں دیے تھے؟ اسی لیے دیے تھے تاکہ تم ان پر احتیاط کر کے، اور خدا بار بار جب آپ خاص طور پر استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خدا نے کہا تھا کہ احتیاط کر کے ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا، احتیاط کر کے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم کون ہو، اور دوسری اقوام کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ یہ الوہیم خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ یہوہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اب یہ مثل اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ تمہارا باپ کوئی اور ہے، تمہاری ماں بھی کوئی اور ہے، تمہاری نسل تبدیل ہو چکی ہے، بے شک تم میرے نام سے کہلاتے ہو، اسرائیل کا لفظ بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم ہو بنی اسرائیل، لیکن اصل میں تمہارا باپ اموری ہے، ماں تمہاری ہتی ہے، کیونکہ سارے کے سارے رسم و رواج، ساری کی ساری باتیں ان لوگوں نے ان کی اپنا لی تھی، جس کی بدولت جب خدا نے یہ دیکھا تو پھر خدا نے اپنے بندے مقدس حزقیل کی معرفت یہ بات ان تک پہنچائی کہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے، جو تمہیں ہونا چاہیے تھا یا جو تمہاری پہچان ہونی چاہیے تھی وہ تمہاری پہچان ختم ہو چکی، اس لیے تمہارے بارے میں یہ مثل کہی جائے گی کہ جیسی ماں، جہاں پر تم رہتے ہو، جن کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے، جن کو تم نے اپنی ماں بنا لیا ہے، یہ کہا جائے گا کہ تم انہی کے بچے ہو، تم بنی اسرائیل نہیں بلکہ تم بنی کنانی ہو، بنی اموری ہو، بنی ہتی ہو، تمہاری نسل تبدیل ہو چکی، اور یہ اس لیے کہ ان کے کام ویسے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھے، خدا اپنا پیغام پہنچاتا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا بحالی کا وعدہ بھی کرتا ہے، خدا وقت بھی دیتا ہے کہ بے شک یہ مثل تمہارے بارے میں کہی تو جائے گی،
لیکن تو بھی ممکن ہے جب میرا کلام ان تک پہنچے گا، جب آپ اسی باب میں اور اتنی آیات میں جب آپ آگے بڑھیں گے نا، تو آپ کے سامنے جب آپ اسی باب کے آخری اگر آیات کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، اگر آپ 62ویں آیت کو پڑھیں گے، اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میں ساتھ رہتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو پشیمان ہو اور تو پریشان ہو جائے اور پچھتائے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، میرے کام جو ہونے چاہیے تھے بحیثیت بنی اسرائیل کے میں نے نہیں کیے۔ تو پشیمان ہو اپنے کاموں پر، اپنے کاموں پر پچھتائے، تو جب پچھتائے تو ہوگا کیا؟ پھر خدا کہتا ہے میں بحال کر دوں گا۔ کیا کروں گا میں؟ کیا وعدہ ہے یہاں پر؟ خدا کہتا ہے میں اپنے عہد کو یاد کروں گا، تو پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے۔ شرم کے مارے، کیا مارے جی؟ پہلی بات پشیمانی ہو، اور واقعی ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ کیا ہو جی؟ ہمیں شرمندگی ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس وقت خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے اسی بات کو رکھا تاکہ وہ شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے کیا کروں؟ معاف کر دوں۔ خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ تو اپنے گناہ کو یاد کرے، پشیمان ہو، شرمندہ ہو جائے، تو پھر میں تجھے معاف کر کے بحال کر دوں گا۔ خدا یہاں پر نہ صرف گناہ کو یاد دلاتا ہے، توبہ کا موقع بھی دیتا ہے، بحالی کا موقع بھی دیتا ہے۔ اور جب آپ اسی بات میں آگے بڑھتے ہوئے، آپ اسی کتاب میں آگے بڑھتے ہوئے جب مزید آپ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ آیت بھی آپ کے سامنے آتی ہے جو یہاں پر بیٹی نے لکھی کہ میں کیا کروں گا تمہیں جب آپ پشیمان ہو جاؤ گے، جب تم اپنے گناہ پر پچھتاؤ گے کہ ہم نے بت پرستی کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے حرام کاری کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم بال کے مندر میں گئے، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے ملکوم کو پوجا، ہمیں نہیں پوجنا چاہیے تھا، ہم نے غیروں کو اپنا خدا بنا لیا، ہمیں نہیں اپنانا چاہیے تھا، ہم نے غیروں کی رسومات اپنا لی، ہمیں نہیں اپنانی چاہیے تھی۔ جب تم پچھتاؤ گے، تمہیں شرم آئے گی اپنے اندر کہ کلام کیا کہتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ جب صبح مارننگ پریئر میں آتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں کہ جب آپ وہ پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے اور ہم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے اور ہم کن کاموں میں، یہ میں شرم دلانے کے لیے ہوتا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کی آواز کیا کہتی ہے، اور ہم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور جو یاد رکھے شرم کھا جاتا ہے، جو پشیمان ہو جاتا ہے، انہی کے ساتھ پھر یہ وعدہ ہے، پھر وہ اپنے خدا کے سامنے جب جھکتا ہے، خاکسار بن جاتا ہے، تو خدا کا وعدہ ان کے لیے ہے کہ میں تمہیں کیا کروں گا، ایک نیا دل بخش دوں گا، میں تمہارے دل کو تبدیل کر دوں گا، تمہاری سوچوں، ارادوں، خیالوں کو تبدیل کر دوں گا، اور تمہیں تمہارے ملک میں بحال کر دوں گا۔ یہ بحالی کا وعدہ۔ آج ذرا اسی بات کو بنیاد بنا کر ہم بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی مثل کہی جائے، اگر یہی مثل ہمارے بارے میں کہی جائے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، تو کن کاموں کی وجہ سے ہم کس طرف جڑ جائیں گے؟ کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں؟ ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے رسم و رواج سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ جیسی ماں ویسی بیٹی، یعنی کہ جیسا ان کا خدا ویسے اس کے لوگ، کہا تو جائے گا، لیکن شاید باپ کی جگہ پر، ماں کی جگہ پر ہمارے خدا کا نام آنے کے بجائے میں بھی وہاں پر ہتی اور اموری لکھا جائے گا، کیونکہ اپنے خدا سے بڑھ کر ہم نے بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے۔
جب آپ اپنے رسم و رواج کی بات کرتے ہیں، کتنی رسموں اور رواجوں کی جب ہم بات کریں، غمی کی بات کر لیں، خوشی کی بات کر لیں، کتنے رسم و رواج ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. کیا یہ باتیں ثابت کرتی ہیں؟ اور ہم سختی کے ساتھ ان کے پابند ہیں. پھر کیا ہمارے بارے میں یہ مثل کہی جا سکتی؟ کیا ہمارے کام یہ ثابت کرتے ہیں؟ اور آج کی یہ مثل ہمارے سامنے اسی چیلنج کو رکھ رہی. خدا کا بحالی کا وعدہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر گریبان میں جھانکنے کی ضرورت، شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت. اور ہم اتنے گردن کش ہیں. اسرائیلی کیوں مارے گئے تھے؟ گردن کش بن گئے تھے. اور گردن کش کا مطلب جس جی دیتا ہونے سریا ہوں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہٹ درم، اس قدر ہٹ درم. اور ہٹ درمی کا گناہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. جب آپ جان بوجھ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ خدا نے منع کیا ہے، اس کے باوجود ہم کر جاتے ہیں، اس قدر ہٹ درم بن گئے. جب آپ ایسا کرتے رہیں گے کیا ہوگا؟ کتنی دیر خدا آپ کو وقت دے گا؟ کتنی دیر خدا آپ کے پچھتانے کا انتظار کرے گا؟ اور اگر آج تک خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے، آج تک ہمارے خدا نے اگر ہمیں سلامت رکھا ہے، تو پھر ضرور اس بات پر غور کریں کہ اگر میری زندگی میں واقعی شرمندگی محسوس کریں اپنے اندر. ہم شرمندہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں دیکھتا کوئی نہیں. چل کیڑا کسے دیکھیے، دیکھ اکاؤنٹ دیکھ جہاں پر کوئی نہیں دیکھتا. یاد ہے آپ کو، کان لگا اے زمین اور سنے آسمان، اور کان لگا اے. ہر ایک چیز آپ کے بارے میں جانتی، اور وقت آنے پر یہ چیزیں ظاہر بھی ہوں گی. لیکن اس سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ آپ پچھتائیں، پریشان ہو اپنے گناہ پر، بحال ہو جائیں، کیونکہ خدا آپ کو بحال دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کیا ہو جی؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور توبہ کا کہ سارے بحال ہو جائیں. پھر خدا انہیں نیا دل بخشے گا. گوشتین دل جو تمہارا، کون سا دل خدا نکالے گا؟ سنگین. اور سنگین وہ دل ہے جو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے میں اسے نکال کر ایک نیا گوشتین دل تمہیں بخش دوں گا. نئی روح تمہارے اندر، تمہاری سوچے، ارادے، خیال تبدیل. ہم دعا تو کرتے ہیں خدا ہم تبدیل ہو جائیں، خدا ہم تیرے پاک کلام سے تبدیل ہو جائیں، خدا ہم تیری آواز سے تبدیل ہو جائیں. لیکن تبدیلی آتی کیوں نہیں ہے؟ کلام اندر جاتے ہی نہیں. دل کے اندر تو ہم نے کسی اور کو رکھا ہوا ہے، تو دل کلام کیسے اندر؟ جب تک کلام اندر نہیں جائے گا، جب تک آپ اسے قبول ہی نہیں کریں گے. دعا یہ کرتے ہیں کہ خداوند ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے سے. دعا تو یہی ہوتی ہے، خداوند تیرا کلام ہمارے دل کی زمین کے اوپر جناب جب گرے تو 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لائے. لیکن پھل لگتا نہیں ہے. پھل کیا ہے؟ آپ کے اعمال ہیں. اس لیے نہیں لگتا کہ کلام تو وہاں تک جاتے ہی نہیں ہے. جہاں پر بیٹھ کر سنتے ہیں، جویں 12 دروازہ گئے تو نال کلام بھی ہو گیا. چڑیاں آتی ہیں چک کر لے جاتی، محفوظ رکھتے ہی نہیں ہیں. اور آج خدا مجھ سے اور آپ سے اس مثل کی معرفت کہ ہمارے بارے میں اگر مثل لکھی جائے تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے باپ کی جگہ پر ہم کہتے تو ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور ہم اپنے خدا کو کیا کہتے؟ دعا تو یہ کرتے ہیں اے ہمارے. لیکن ایسا نہ ہو کہ خدا باپ کی جگہ پر وہاں پر کوئی اور باپ لکھا ہوا ہو. اگر وہ ہمیں ماں جیسا پیار کرتا ہے تو ہماری ماں کی جگہ پر کچھ اور لکھا ہوا ہو. کیونکہ جو ہمارے کام ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں. اور خدا آپ کی زندگی میں اپنے پاک کلام کے ذریعے ذرا بچوں ایک آیت نکالیں گے. پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت. پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں. یہ بات یاد رکھیں، جس کو ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے یا اپنے کاموں کی وجہ سے ہم نے جن کو اپنے باپ اور ماں بنا لیا،
خدا کہتا ہے کہ دراصل یہ وہ تمہارے ہیں نہیں. یہاں پر ایمانداروں کی بات کی گئی ہے کہ تم کسی فانی تخم سے نہیں بلکہ کیا ہو. جی بیٹا پڑھیں ذرا. بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اور آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہتی اور اموری کی بجائے یا کسی اور باپ اور ماں کی بجائے آج خدا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ نئی پیدائش کا تجربہ پائیں. لیکن اس صورت میں ہوگا جب وسیلہ یہاں پر خدا نے کیا رکھا ہے. وسیلہ یہاں پر خدا نے کیا رکھا ہے؟ اپنا پاک کلام. خدا کے کلام کے وسیلے سے تم نئے سرے سے کیا ہوئے ہو؟ نیا سرا. نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. اور اس لیے پولس نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یہ پاک کلام ہی ہے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گا. آپ کو نیا دل بھی مل جائے گا, آپ کو نئی روح بھی مل جائے گی, اور آپ پھر غیر فانی نہیں فانی نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے پیدا ہو جائیں گے نئے سرے کے ساتھ. پھر آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیوند کاری ہو جاتی. پیوند کاری سمجھتے ہیں جی؟ جو پودوں کے اندر پیوند کاری ہوتی ہے. پیوند کاری, پودے کو کاٹتے ہیں اور اس کے اندر دوسرے پودا کا وہ ٹہنی لگا دیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جڑ تو وہی رہتی ہے لیکن وہ پودا بالکل نیا بن جاتا. اور خدا چاہتا ہے کہ پاک کلام کے ذریعے سے آپ کے اندر بھی پیوند کاری ہو جائے. آپ کا نام بھی یہی رہے گا, آپ کی شکل و صورت بھی یہی رہے گی, آپ کی پہچان بھی یہی رہے گی کہ آپ فلاں ہیں, فلاں گلی کے رہنے والے, فلاں محلے کے رہنے والے, آپ وہاں کے رہنے والے ہیں. یہ پہچان آپ کی رہے گی. لیکن ایک کام تبدیل ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی اور آپ ایک گنہگار سے خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی بن جائیں گے. یہ نئی بات ہے جو خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. اور پھر جب یہ کہا جائے گا کہ جیسی ماں ویسی جیسا خدا ہے نا. دیکھیں انطاکیہ میں جب پہلی بار مسیحیوں کو مسیحی کہا گیا ان کے کاموں کی وجہ سے, کیا کیا گیا جی؟ ان کے کاموں کی وجہ سے انہیں مسیحی کہا گیا. بتانے کی ضرورت پھر نہیں ہوگی. لوگ آٹومیٹکلی تمہارے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ واقعی زندہ خدا کے ماننے والے لوگ, واقعی خداوند یسوع مسیح ان کا نجات دہندہ, واقعی یہ مسیحی لوگ ہیں. ہم نے آرڈر تو یہ پاس کروا لیا ہے جی, ہمیں کچھ اور نہ لکھا جائے, ہمیں مسیحی لکھا جائے. بھائی لکھنے میں جو کچھ مرضی کو لکھتا ہے لکھنے دے اس کو, لیکن جو آپ کے کام ہیں وہ ثابت کریں کہ آپ واقعی مسیحی لوگ ہیں. اور اس کتاب کی معرفت, اس مثل کی معرفت, ان حالات و معاملات کی معرفت آج آپ کا خدا آپ کو یہی سکھانا چاہتا ہے. جو پچھلی زندگی گزر گئی ہے, لیکن آج اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں ایک نئی پیوند کاری کر دے. خدا کے کلام کو اپنے اندر آنے دیں تاکہ نئی پیوند کاری آپ کی ہو جائے اور آپ کی پہچان تبدیل ہو جائے اور آپ یکسر تبدیل, آپ کا دل بھی تبدیل ہو جائے گا, روح بھی تبدیل ہو جائے گی اور آپ حقیقی معنوں میں خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں. اس کے لیے ایک اور آیت ذرا نکالیں جی کتاب مقدس میں سے. پھر آپ کی پہچان بدل جائے گی. پہلے بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن جب بعد میں لوگ جانیں گے نا, وہ آیت 5واں باب ہے متی کی انجیل کا 5واں باب, اس کی 16ویں آیت مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان. اور اس کا خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک بات کہی تھی, اور اس آیت کو آج ذرا اپنے ساتھ لے کر جائیں جی. 5واں باب 16ویں آیت. اسی طرح تمہاری روشنی, کیا جی؟ تمہاری کن کے سامنے چمکے؟ آدمیوں کے سامنے چمکے, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو, کن کاموں کو؟ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر, جب دنیا دیکھے تمہارے کاموں کو, اور عام کام نہیں, تمہاری ایمانداری, تمہاری دیانتداری, تمہارے رسم و رواج, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا چلنا پھرنا جب خدا کے پاک کلام کے مطابق ہوگا, دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے تو پھر جانیں گے کہ آپ واقعی نئے بن چکے ہیں, آپ پہلے والے نہیں ہیں.
آپ واقعی نئے بن چکے ہیں۔ اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے اور وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمجید کس کی کریں؟ تمہارے باپ کی تمجید کریں جو کہاں پر ہے؟ جو آسمان پر تمہارا، جسے آپ کہتے ہو کہ اے ہمارے، آپ کے کام بھی یہ ثابت کرے، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے، خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ مثل کہی جائے گی تو پھر آپ کی ماں کی جگہ اور آپ کی باپ کی جگہ پر کوئی اموری یا کوئی ہتی نہیں ہوگا، بلکہ قادر مطلق خدا ہوگا، کیونکہ آپ حقیقی معنوں میں اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔